اور دنوں کے اندر صبح سے شام تک ہم مختلف مشاغل میں مبتلا رہتے ہیں. یہ ایک مہینہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرو کہ اپنی مصروفیات دوسری مصروفیات کم کرو اور جو حقیقی عبادت کے کام ہے جس کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے تھے، جو تمہاری پیدائش کا مقصد تھا، اس کی طرف اپنی توجہ زیادہ بڑھاؤ. لہذا اس میں روزے اور تراویح کے علاوہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں کے اندر اتنے کرنے کا موقع نہیں ملتا. جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے کہ ہر رمضان کے مہینے میں کہ جتنا قرآن ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، ایک مرتبہ جبریل امین پڑھتے. کیا منظر ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا کہ دور کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام اور دور کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت ہوتی ہوگی، کیا اس کا منظر ہوگا اور کیا اس کی روحانیت ہوگی. ہر سال یہ ہوتا. اور آخری سال جو آپ کی دنیا میں تشریف رکھنے کا آخری سال تھا، اس میں 2 مرتبہ یہ دور کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے درمیان. تو اس لیے قرآن کریم کی کو خاص نسبت ہے رمضان سے. تو اس میں رمضان کے اندر پہلے سے طے رکھیں کہ بھئی تلاوت قرآن کی مقدار عام دنوں سے زیادہ اس میں بڑھائیں گے.